جب حضرت اسحاق علیہ السلام 60 سال کی عمر کو پہنچے تو ان کے ہاں 2 جڑواں بچے پیدا ہوئے۔ جو بچہ پہلے پیدا ہوا وہ خوب سرخ تھا، اس کا نام عیسو رکھا گیا، اور اس کے بعد جو دوسرا بچہ پیدا ہوا اس نے ہاتھ سے پہلے بچے کی ایڑی پکڑ رکھی تھی، لہٰذا اس کا نام یعقوب رکھا گیا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ دونوں بچے جوان ہو گئے۔ عیسو شکار میں ماہر ہو گیا اور اپنا زیادہ تر وقت جنگل میں گزارنے لگا۔ یعقوب سادہ مزاج تھے اور گھر پر ہی رہنا پسند کرتے۔ حضرت اسحاق علیہ السلام عیسو کو زیادہ چاہتے تھے کیونکہ وہ انہیں شکار کا گوشت لا کر کھلاتا تھا، جبکہ ربکا حضرت یعقوب علیہ السلام سے زیادہ محبت کرتی تھی کیونکہ وہ ہر وقت ان کے پاس رہتا تھا۔ جب حضرت اسحاق علیہ السلام ضعیف ہو گئے اور ان کی نظر بھی کمزور ہو گئی تو انہوں نے ایک دن گھر والوں سے گوشت کھانے کی خواہش کی۔ اس خواہش پر بڑا بیٹا عیسو شکار کرنے چلا گیا تاکہ اپنے والد کو شکار کا گوشت کھلائے۔ اس وقت عیسو کی 2 بیویاں تھیں، اس نے دونوں ہی شادیاں کنانیوں میں کی تھیں۔ اس کی یہ دونوں بیویاں ہر روز گھر میں ربکا سے جھگڑا کرتی تھیں اور ان کے لیے وہ والد جان بنی ہوئی تھی۔ عیسو جب شکار پر چلا گیا تو یعقوب علیہ السلام نے باپ کی خواہش کا احترام کرتے ہوئے اپنے اس میمنے کو ذبح کر دیا جو انہوں نے پال رکھا تھا، اور اس کا گوشت بھون کر حضرت اسحاق علیہ السلام کی خدمت میں پیش کیا۔ آپ نے گوشت کھایا اور اپنے بیٹے یعقوب علیہ السلام کے لیے دعا فرمائی۔ جب عیسو شکار سے واپس آیا تو اسے خبر ہوئی کہ اس کی غیر موجودگی میں یعقوب علیہ السلام نے اپنے والد حضرت اسحاق علیہ السلام کو اپنا میمنہ ذبح کر کے اور بھون کے کھلایا ہے۔ جواب میں حضرت اسحاق علیہ السلام نے یعقوب علیہ السلام کو دعا دی ہے، اور اس دعا میں انہوں نے یعقوب علیہ السلام کو نبوت میں اپنا وارث قرار دیا ہے، اور یہ انکشاف کیا ہے کہ عیسو یعقوب علیہ السلام سے بڑا ہونے کے باوجود ان کے سامنے جھک کر رہے گا۔ عیسو اپنی بیویوں سے یہ حالات سن کر روتا اور چلاتا ہوا اپنے والد کے پاس آیا۔ انہوں نے اس کی طرف دیکھا اور اس کے حق میں بھی دعا کی کہ زمینیں تیرے لیے زرخیز ہوں، تیری گزر اوقات تلوار سے ہو اور تو اپنے بھائی کی خدمت کرے۔ عیسو نے اپنے دل میں کینہ رکھا اور وہ اپنی دونوں بیویوں کے پاس آیا اور انہیں مخاطب کر کے کہا کہ دیکھو میرے باپ کے ماتم کے دن نزدیک ہیں، پھر میں اپنے بھائی یعقوب کو مار ڈالوں گا۔ عیسو کی جو گفتگو اس کی والدہ ربکا نے بھی سن لی۔ ربکا یعقوب علیہ السلام کے پاس آئی اور ان سے کہا، اے میرے فرزند، تیرا بھائی عیسو تجھے مار ڈالنے کے درپے ہے، اور یہی سوچ سوچ کر وہ اپنے دل کو تسلی دیتا ہے۔ تو میری بات مان اور ہاران شہر میں میرے بھائی اور اپنے ماموں کے پاس چلا جا، تب تک وہیں رہے جب تک تیرے بھائی کا غصہ دور نہیں ہو جاتا۔ میں تم دونوں کی ماں ہوں اور نہیں چاہتی کہ ایک ہی دن تم دونوں کو کھو بیٹھوں۔ ایک دن حضرت اسحاق علیہ السلام نے یعقوب علیہ السلام کو ان کے ماموں کے پاس روانہ کر دیا۔ عیسو کو بھی خبر ہو گئی کہ یعقوب اپنے ماموں لابن کے پاس ہاران جا رہے ہیں، اور یہ بھی کہ اسحاق علیہ السلام اس کی دونوں کنانی بیویوں کو ناپسند کرتے ہیں، لہٰذا وہ بھی گھر سے رخصت ہو گیا۔ اس نے حجاز کی سرزمین کو رخ کیا اور اپنے چچا حضرت اسماعیل علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا، انہیں اپنے گھر کے سارے حالات بتائے، پھر ان کی بیٹی سے شادی کی درخواست پیش کی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام مان گئے اور اپنی بیٹی مہلک کو عیسو سے بیاہ دیا۔ شادی کرنے کے بعد عیسو ارض فلسطین کی طرف روانہ ہو گیا۔ یعقوب علیہ السلام ہاران شہر میں اپنے ماموں کے پاس جانے کے لیے روانہ ہوئے تو راستے میں انہیں رات ہو گئی۔ انہوں نے لوز نامی بستی کے قریب رات گزارنے اور آرام کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ آپ زمین پر لیٹ گئے اور ایک پتھر اٹھا کر سرہانے رکھ لیا۔ جب نیند نے آپ پر غلبہ پا لیا تو آپ نے خواب میں دیکھا کہ ایک سیڑھی زمین پر کھڑی ہے جس کا دوسرا سر آسمان تک پہنچا ہوا ہے۔ فرشتے اس سیڑھی پر سے چڑھتے اور اترتے ہیں۔ سیڑھی کے اوپر سے ایک آواز آ رہی ہے، میں تیرے باپ اسحاق اور ابراہیم کا خدا ہوں۔ میں یہ زمین جس پر تو اس وقت لیٹا ہوا ہے تجھے اور تیری نسل کو دوں گا، اور تیری نسل زمین کے گرد ذروں کی مانند ہوگی، اور تو مشرق و مغرب، شمال و جنوب میں پھیل جائے گا، اور زمین کے سب قبیلے تیرے اور تیری نسل کے وسیلہ سے برکت پائیں گے۔ اور دیکھ یعقوب
میں تیرے ساتھ ہوں اور ہر جگہ تو میری حفاظت میں ہوگا۔ میں تجھے اس ملک میں پھر لاؤں گا اور میرا کہا پورا ہو کر رہے گا۔ یہ خواب دیکھ کر حضرت یعقوب علیہ السلام چونک کر اٹھ بیٹھے، پھر اپنے آپ کو مخاطب کر کے بولے اور خوفزدہ سے انداز میں کہا، یہ کیسی ذی ہیبت جگہ ہے، سو یہ خدا کے گھر اور آسمان کے آستانے کے سوا اور کچھ نہیں ہو سکتا۔ صبح ہوئی تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے وہ پتھر جسے انہوں نے سرہانے کے طور پر رکھا تھا، اسے ستون کی طرح کھڑا کیا، پھر اس پر تیل ڈالا اور اس جگہ کا نام بیت ایل رکھا۔ پھر وہاں کھڑے ہو کر آپ نے منت مانی، اگر میرا خدا میرے ساتھ رہے اور جو سفر میں کر رہا ہوں اس میں میری حفاظت کر اور مجھے کھانے کو خوراک اور پہننے کو کپڑا بھی دیتا رہے، اور پھر میں اس مہم سے اپنے باپ کے گھر کی طرف سلامتی کے ساتھ لوٹ بھی جاؤں، تو خداوند خدا میرا خدا ہوگا۔ یہ پتھر جو ستون کی طرح میں نے کھڑا کیا ہے میرے خدا کا گھر ہوگا، اور جو کچھ میرا رب مجھے دے گا اس کا 10واں حصہ اس کی راہ میں خرچ کر دوں گا۔ یہ فیصلہ کر کے یعقوب علیہ السلام اپنے سفر پر روانہ ہوئے، یہاں تک کہ وہ ہاران شہر کے نزدیک پہنچ گئے۔ انہوں نے دیکھا کہ شہر سے باہر ایک کنواں ہے جس کے نزدیک بھیڑ بکریوں کے 3 ریوڑ بیٹھے ہیں۔ سب چرواہے اسی کنویں سے اپنے ریوڑوں کو پانی پلاتے تھے۔ جب سارے ریوڑ وہاں جمع ہو جاتے تو چرواہے مل کر کنویں کے منہ سے پتھر ہٹاتے اور اپنی بھیڑ بکریوں کو پانی پلا کر اس پتھر کو پھر کنویں کے منہ پر رکھ دیتے۔ ان چرواہوں کے قریب آ کر یعقوب علیہ السلام نے پوچھا، اے میرے بھائیو، تم کہاں کے رہنے والے ہو؟ ان میں سے ایک چرواہ نے جواب دیا، اے اجنبی، ہم اسی ہاران شہر کے باشندے ہیں۔ آپ یہ سن کر خوش ہوئے اور پوچھا، کیا تم میں سے کوئی ناہور کے پوتے اور بیتویل کے بیٹے لابن کو جانتا ہے؟ چرواہے نے کہا، بالکل، ہم اس سے خوب واقف ہیں۔ لابن کی سب سے چھوٹی بیٹی جس کا نام راہیل ہے وہ ہمارے ساتھ ہی ریوڑ چراتی ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے پوچھا، کیا تم مجھے بتا سکتے ہو کہ لابن کیسا ہے؟ میں اس کا بھانجا ہوں، میرا نام یعقوب ہے، میری والدہ لابن کی بہن ربکہ ہے، میں فلسطین سے آیا ہوں۔ اسی چرواہے نے کہا، لابن تو خیریت سے ہے، پر تو ذرا مڑ کے دیکھ، لابن کی بیٹی راہیل اپنے ریوڑ کو پانی پلانے کے لیے اسی طرف لا رہی ہے۔ راہیل ابھی دور ہی تھی کہ یعقوب علیہ السلام نے ان چرواہوں کو پھر مخاطب کر کے کہا، دیکھو، ابھی تو بہت دن ہے، یہ چوپایوں کے جمع ہونے کا وقت بھی نہیں ہے، سو تم اپنی بھیڑوں کو پانی پلا کر پھر چرنے کیوں نہیں لے جاتے؟ اس بار دوسرے چرواہے نے جواب دیا، اے اجنبی، ہم ایسا نہیں کرتے، جب سارے ریوڑ جمع ہو جائیں تب ہم مل کر اس کنویں کے منہ سے پتھر ہٹاتے ہیں اور اپنے ریوڑوں کو پانی پلاتے ہیں۔ اتنی دیر میں راہیل بھی وہاں پہنچ گئی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اکیلے ہی کنویں کے منہ سے پتھر کو ہٹایا اور اپنے ماموں کے ریوڑ کو پانی پلایا۔ راہیل ایک طرف کھڑی ہو کر خاموشی سے یہ سارا منظر دیکھتی رہی۔ جب ریوڑ نے پانی پی لیا تو راہیل آگے آئی۔ اس نے قریب آ کر حضرت یعقوب علیہ السلام سے پوچھا، اے اجنبی، تو کون ہے؟ کہاں سے آیا ہے اور کیوں تو نے بغیر کسی معاوضے یا اجرت کے میرے ریوڑ کو پانی پلا دیا؟ حضرت یعقوب علیہ السلام نے پوچھا، کیا تیرا نام راہیل ہے اور تیرے والد کا نام لابن ہے؟ راہیل اور زیادہ متعجب اور پریشان ہو گئی۔ ہاں، یہ درست ہے۔ تب یعقوب علیہ السلام نے کہا، اے راہیل، تو میری ماموں زاد ہے اور میں تیری پھوپھی ربکہ کا بیٹا ہوں، میں ابھی ابھی یہاں پہنچا ہوں۔ اس انکشاف پر راہیل ریوڑ کو وہیں چھوڑ کر اپنے گھر کی طرف بھاگی اور گھر جا کر سب کو بتایا۔